بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور ٹیلی ویژن کی جانب سے محرم الحرام کے سلسلے میں ہونے والی گفتگو کا یہ سلسلہ، اس کا عنوان ہے داستان کربلا. ان تمام پروگراموں میں ہم نے کوشش کی ہے کہ واقعات کربلا کے حوالے سے وہ گوشہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے جو شاید بہت سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو. ان میں جو موضوعات ہم نے منتخب کیے ہیں وہ ذرا مختلف ہیں، اور جن لوگوں کو بلایا وہ بھی مختلف مزاج اور مختلف انداز سے گفتگو کرنے والے ہیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس پروگرام کو دیکھنے کے بارے میں. دیکھنے کے بعد آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ اور ٹیلی ویژن کی یہ کاوش کتنی کامیاب ہے اور ہم آپ تک یہ باتیں پہنچانے میں کتنے کامیاب ہوئے. داستان کربلا کا اب جو سلسلہ ہے وہ بہت اہم اور بہت بھرپور موضوع ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں بہت رچ ٹاپک ہے، کہ اس کے ذخیرے اندازہ بھی ہوگا جن حضرات سے میں آپ سے گفتگو کروں گا. ان کے لیے میں نے کوئی مخصوص لوگوں کو نہیں بلایا، یوں کہوں کہ جن کی اجارہ داری ہوتی ہے بعض چیزوں پہ، انہیں نہیں بلایا. میں نے ان لوگوں کو انتخاب کیا ہے جو بظاہر آپ کو اس موضوع سے مطابقت رکھتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے، لیکن ان کی گفتگو سنیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تہ در تہ جو باتیں ہیں وہ یہی لوگ کر سکتے ہیں. جناب محمد اظہار الحق صاحب، معروف شاعر، کالم نگار، بہت سا تعارف ہے. تعارف میں وقت آیا ہوگا، میں جب آپ گفتگو سنیں گے تو خدا آپ اپنا تعارف ہوا باہر کیا. اور ان کے ساتھ تشریف فرمائیں جناب شکیل جاذب ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں، ان سے آپ آشنا ہیں. گفتگو کا آغاز میں شکیل جاذب صاحب آپ سے کروں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں ثقافت، کربلا کو ایک طرف رکھ دیں، ثقافت کی کم سے کم جو ڈیفینیشن ہے یا تعریف ہے وہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر تو جو اس کا انگریزی مترادف ہے جسے ہم کلچر کہتے ہیں، یہ اس سے تو جو علوم ہیں، عمرانیات کے جو علوم ہیں یا سوشیالوجی ہے، یا اس میں تو کلچر کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے یا ثقافت کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں. ایک اس کا میٹیریل پارٹ ہوتا ہے، ایک اس کا نان میٹیریل پارٹ ہوتا ہے. میٹیریل پارٹ جو آپ کے ارد گرد جو بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ اس میٹیریل پارٹ کا حصہ ہے. جیسے بیٹھنے کے لیے ہم کرسی استعمال کرتے ہیں، ٹیبل ہے اور باقی چیزیں ہیں، گھر ہیں، گھروں کا طرز تعمیر ہے. کوئی بھی چیز جو میٹیریل میں آپ کے پاس موجود ہے وہ بھی اس تہذیب کا، اس ثقافت کا حصہ ہے جس میں آپ سانس لے رہے ہیں. جس میں آپ سانس لے رہے ہیں. نان میٹیریل پارٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کا معاملات ہیں، آپ کا طرز گفتگو ہے، آپ کی شاعری ہے، آپ کی آرٹ ہے، کلچر ہے، یعنی جو جس کو ہم فنون لطیفہ جن کو ہم کہتے ہیں، لباس اور کھانا ہے. جی اس میں لباس بھی ہیں، وہ خیر وہ بھی ظاہر ہے وہ مٹیریل پارٹ میں بھی آ جاتے ہیں. اور دوسرے پھر جو تعلقات آپ کے آ جاتے ہیں، بزرگوں کے ساتھ آپ نے کیسے بیٹھنا ہے، ان کا تعلق کیا ہے، بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے، کولیگز کے ساتھ آپ کا، یہ ساری چیزیں مل کر ایک ثقافت، مطلب ثقافت کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم، لیکن ایک علاقے کی ثقافت الگ ہے. وہ میں نے عرض کیا نا کہ اس کے اوپر جو آپ کا میٹیریل پارٹ ہے اور دوسری جو اس کے اوپر بہت ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. اس علاقے کی جغرافیائی لوکیشن اس پہ اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اگر وہ دریا کے کنارے ہے اس کی ثقافت مختلف ہوگی، اگر وہ جو پہاڑوں میں ہے تو وہاں ذرا مختلف ہوگی، سمندر کے کنارے اسی حساب سے موسم بھی جو ہے وہ بدلتے ہوئے. تھوڑی سی اور میری مدد کرتے پھر میں اظہار صاحب کی طرف آؤں گا. تہذیب اور ثقافت دو لفظ استعمال کیے. دیکھیے میرے ساتھ جو دیکھنے والے ہیں وہ بہت نئی نسل اور بہت دور تک جانے والی نسل ہے. وہ سوال بھی کر سکتی ہے کہ تہذیب اور ثقافت میں فرق کیا ہے، یعنی کلچر میں اور سویلائزیشن کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے تہذیب میں جو زیادہ ایمفسس ہے یا جو زیادہ زور ہے وہ اس کے اندر جو ویلیوز ڈیولپ ہوتی ہیں. ایک ثقافت کے اندر جو چیزیں، جن چیزوں کو بہتر سمجھا جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں پسند کیا جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ناپسند کیا جاتا ہے. تو جو اس تہذیب کی پسندیدہ چیزیں ہیں انہیں ہم اس کی ثقافتی اقدار کہہ سکتے ہیں، اس کی ویلیوز ہیں. تو وہ بنیادی طور پر آپ کی ثقافت کو، یا اس میں آپ کا رہن سہن، آپ کا کھانا پینا، آپ کا لباس، آپ کی وضاقتہ، آپ کیسے ظاہر ہوتے ہیں. کیسے دیہاتوں میں جائیں گے وہاں وضاقتہ مختلف ہے، شہروں کے اندر وضاقتہ مختلف ہے. تو اس لیے ہم وہ شہری اور دیہاتی تہذیب کا فرق اس میں. یہ جو آپ ڈیفینیشن کر رہے
بین الاقوامی سطح پر یہ قابل قبول ہے؟ جی، یہ جو میں نے جیسے بتایا نا کہ جو سوشالوجی کی، ویسے تو کوئی ایک اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کلچر کی یا تہذیب کی کوئی ایک ڈیفینیشن ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر تمام سوشل سائنٹسٹ متفق ہوں، لیکن جو زیادہ تر لوگوں کے نزدیک قابل قبول ہے وہ یہی ہمارا موضوع ہے کربلا اور ثقافت. میں ثقافت کو ڈیفائن اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ پھر آپ کو اندازہ ہو. ایک سوال کا جواب اور پھر میں بے بس ہو جاؤں گا بولنے میں. کوئی ایک ثقافت دوسری ثقافت پر اثر انداز ہو سکتی؟ جی بالکل ہوتی ہیں. بہت یہ دیکھیے لوگوں کا جو آپس میں میل جول ہے اس سے ایک ثقافتی ایک علاقے کی جو تہذیبی یا اس کی ثقافتی اقدار ہیں وہ دوسرے علاقے تک پہنچتی ہیں، اور انہیں وہاں پر اگر قبول عام حاصل ہو جاتا ہے، قبول کر لی ہے، اگر وہ قبول کر لی جاتی ہیں، تو یہ جو ایک جس کو آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج میں بدل گئی ہے، تو وہ اس کا مراد یہی ہے کہ اب وہ جو ایک ثقافتی باؤنڈریز تھیں وہ آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو گئی ہیں. اب بہت ساری چیزیں جو کل تک یورپ میں یا امریکہ میں یا کہیں کسی اور ملک میں جن پر اعتراض نہیں کیا جاتا تھا، ہمارے ہاں اعتراض کیا جاتا تھا، آج وہ ہمارے ہاں بھی اس طرح سے قابل اعتراض نہیں رہی. بہت ساری چیزیں جنہیں جو ہمارے ہاں جو رواج تھیں، جو معروف تھیں، رواج پا چکی تھیں اور باہر نہیں تھیں، وہ آج باہر بھی رواج پا چکی ہیں. تو یہ اس طرح سے کمیونیکیشن جیسے بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ جیسے بڑھتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں اطلاعات جیسے ملتی ہیں، میل جول جیسے بڑھتا ہے، اس سے پھر بہت شکریہ شکیل جازب، آپ نے میری مدد فرمائی. اظہار صاحب، آپ سے گفتگو کرتے ہوئے میں بہت گھبراتا ہوں، ڈرتا بھی ہوں. بہت شکریہ. کربلا کا واقعہ عرب کے سرزمین پہ ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اثرات ہماری ثقافت، ان دونوں کے درمیان قدر مشترک کیا ہے؟ پہلے کچھ اصولی باتیں طے کر لیں. کرتے. ایک تو آپ نے جو پوچھا تھا سوال، شکیل جاذب نے بہت اچھا جواب دیا. اصل میں کلچر اور ثقافت جو ہیں ان کے ڈانڈے آپس میں مل گئے ہیں. جس طرح ہمارا وسط ایشیا ہے نا، جس میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ مغل کون ہیں اور ترک کون ہیں، تو اسی طرح ثقافت اور تہذیب اوور لیپنگ ہے. ایک آدمی اچھی گفتگو نہیں کر رہا، بدتمیزی کر رہا ہے، تو اس کو آپ غیر مہذب بھی کہیں گے اور ان کلچرڈ بھی کہیں گے. ایسے ہی تو بعض دفعہ ان کے درمیان ایک بہت مدھم سی لکیر ہوتی ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان اس کی بدترین مثال ہے کہ بعض دفعہ ہم مقامی کلچر کو مذہب کا نام دے دیتے ہیں. انہوں نے مقامی جو کلچر تھا فلانا 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 اس کو کر دیا ہے. اب میں کربلا اور ثقافت سے پہلے ایک اصولی بات اور کرنا چاہتا ہوں جو بہت کم لوگ کرتے ہیں. وہ یہ کہ سیدھی سی بات ہے کہ کربلا جو ہے یہ کسی مسلک کا، کسی مذہب کا، کسی ایک قوم کا، کسی ایک خطے کا مسئلہ نہیں ہے. بہت اچھا. دیکھیے مسلمان اس لیے مشہور ہیں کہ وہ کسی بات پر متفق نہیں ہوتے. اقبال نے کہا تھا نا، یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے، ہیں یک زبان فقیہان شہر میرے خلاف. کربلا کا واقعہ ان چند واقعات یا مسائل میں سے ہے جس پر تمام مسالک متفق ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے. آپ کسی مسلک کا نام لے لیں، کسی فرقے کا نام لے لیں، حسین کی مظلومیت پر، حسین کی شہادت پر، حسین کی افضلیت پر، حسین کے مقام پر کسی کو انکار نہیں ہے. اس کی اور ڈائمنشن بہت سے ہیں جن میں سے اختلاف، لیکن ایک بات پر سب متفق ہیں کہ یہ مظلومیت کا واقعہ تھا اور یہ ظلم کی کربلا میں ظلم ہوا، اس پر متفق ہے. یہ مارکہ حق و باطل ہے. دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو جوش نے کہا تھا نا کہ سب پکاریں گے انسان کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں پوری تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا کہ کسی پیغمبر کی آل اولاد کو اس طرح تحقیق کیا گیا ہو. کسی اور لیڈر کو، گوتم بدھا لے لیں، کرشن لے لیں، بادشاہوں میں سے آپ جو بڑے بڑے رہنما ہیں، سکندر لے لیں، یہ تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ جس میں ایک پیغمبر کی جو ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے، جو ہیڈ آف گورنمنٹ بھی تھے، جو دنیاوی لیڈر بھی تھے، رہنما بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، ان کی اولاد کو 40-50 سال کے عرصے میں اس طرح تحقیق کیا گیا ہو. یہ دنیا کا واحد واقعہ ہے.
نہ اس سے پہلے کبھی ہوا، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا، اور آئندہ تو سوال ہی نہیں میرا نہیں خیال کہ اس دنیا طرح کے ہوگا۔ کسی اور مسلک مذہب میں اس طرح کا واقعہ نہیں، آپ دیکھیں کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، جن میں سے بہت سے وہ کے واقعات قرآن شریف میں ہیں، بائبل میں ہیں، لیکن کسی پیغمبر کے ساتھ، اس کی اولاد کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہوا۔ جو ختم مرتبت کے خانوادے کی۔ تیسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایک چیز مذہب کو الگ رکھ لیں، مسلک کو الگ رکھ لیں، تاریخ کو الگ رکھ لیں، ایک چیز ہوتی ہے انسانیت۔ قتل حسین پر، شہادت حسین پر اگر کسی کا دل نہیں پسیجا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ انسان ہے۔ دائرہ انسانیت سے خارج ہے۔ آپ کو میں چھوٹی سی مثال دوں، میرا نواسہ جو تھا میرے ساتھ پھر رہا تھا سڑک پر، تو ادھر سے مجھے گاڑی نظر آئی تو میرا دل دہل گیا، میں نے دوڑ کر پکڑا، اور اسی عالم میں مجھ سے ایک شعر ہوا، لہو روتا ہوں تڑپتا ہوں جو یہ سوچتا ہوں، ہائے کس قدر ہے مجھے محبوب نواسہ نواسا میرا، واہ واہ واہ۔ لہو روتا ہوں تڑپتا ہوں جو یہ سوچتا ہوں، کس قدر ہے مجھے محبوب نواسا نواسا میرا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس طرح واقعات بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہ پاس تھے، کوئی پاس تھا یا نہیں، ظلم تو ہوا۔ تو لوگوں کی ہم کہتے ہیں نا کہ یار تیری اپنی گھر دے وچ تیری بہن یا دھی کوئی نہیں ہے، تو لوگوں کو میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، لیکن لوگوں کو اپنے بچے نہیں یاد، اپنے نواسے اور پوتے نہیں یاد، اپنی بیٹیاں نہیں یاد۔ بیٹی کے سر سے چادر اترے تو جا کے قتل کر دیتے ہو، بیٹی کو کوئی اوئے کرے تو 5 آدمیوں کا خون بہا دیتے ہو، لیکن پیغمبر اسلام کا، دنیا کے سب سے بڑے لیڈر کا، میں مسلمان کے طور پر نہیں بات کر رہا، میں تاریخ کے طالب علم کے طور پر بات کر رہا ہوں، بالکل صحیح کہ یار اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ ایک بچے کے سوا اور 1 یا 2 خواتین کے سوا سب کو تہہ تیغ کر دیا ہے۔ اس سے بڑا واقعہ تاریخ میں نہیں ہوا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی گفتگو کے دریچے کھلیں گے۔ ایک وقفہ ہم لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں اور گفتگو کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا۔ صدائے حق حسین، صدائے حق حسین۔ ناظرین، وقفے کے بعد حاضر خدمت ہیں۔ وقفے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ کربلا اور ہماری ثقافت، وضاحت ہو چکی ہے ثقافت کیا چیز ہے، اثرات کیا ہیں۔ جناب شکیل جادیب صاحب اور محمد اظہار الحق صاحب اس پہ گفتگو کر چکے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں آئیے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ قبلہ اظہار صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب آپ ہماری ثقافت کہتے ہیں تو اس سے مراد ہماری ثقافت کون سی ہے، اور وہ کون سے کربلا کے اثرات ہیں جو آپ کی ثقافت نے اس کو ایز اٹ از جذب کر لیا ہے اپنے اندر؟ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں ہماری ثقافت تو عام طور پر لوگ اس کو مذہب کی طرف لے جاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی ثقافت، میں اس پر یقین نہیں رکھتا۔ صحیح۔ ہر خطے کی اپنی ثقافت ہے۔ ہماری ثقافت شلوار قمیض ہے، انڈونیشیا کی ثقافت اور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جی، وہ اس کے ساتھ بطیک پہنتے وہ ہیں۔ ایک ساتھ کرتے ہیں۔ ہماری ثقافت پر یہ اثر ہے کہ اس کو آپ نے پری پارٹیشن ایٹماسفیئر میں دیکھنا ہے، جس میں پورا جو ہمارا خطہ ہے جنوبی ایشیا کا، اس میں ہندو، مسلمان، سکھ سب ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب محرم آتا تھا پارٹیشن سے پہلے تو غیر مسلم بھی اس میں حصہ لیتے تھے، شریک ہو جاتے، کھانا مہیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ سنی شیعہ کا تو اب مسئلہ اٹھا ہے، پہلے تو مسلمان اور غیر مسلم کا بھی مسئلہ نہیں تھا، اور اب بھی جہاں جہاں سنی ہیں، مذہبی دکانوں کی شعلہ بیانیوں سے قطع نظر جہاں جہاں بھی اٹھتا ہے، سنی اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ پھر آپ لٹریچر میں دیکھ لیں کہ جیسے وہ مصرع ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے، یہ ہمارے لیے سب ہے کہ ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ، پھر پیاس، پھر پرچم، پھر دریا کے کنارے ہونا اور پیاسا رہنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری زبان نے، ہمارے معاشرے نے اپنے اندر جذب کر لی ہیں، اور کربلا کے حوالے سے اور یہ سارے کربلا کے حوالے سے۔ یہ لفظ پہلے اور تھے لیکن کربلا کے بعد یہ تو معنی اور ہو گئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت زینب کا جو خطبہ ہے، میرا نہیں خیال کہ ایسا خطبہ کہیں دیا گیا ہو جس میں وہ بلاغت ہے، جس میں ماتم بھی ہے، جس میں تاریخ بھی ہے، اور جس میں سب کچھ ہے۔ تو
کربلا نے ہماری ہر چیز پر، ہر ثقافتی پہلو پر، ہر تہذیبی پہلو پر اور زندگی کے ہر پہلو پر اثر ڈالا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو یہ جو لوگ اس واقعے کے ذمہ دار تھے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ آگے جا کر تاریخ میں کیا صورت اختیار کرے گا۔ اگر ان کو ذرا بھی ہوتا اس کا احساس تو وہ شاید اس سے گریز کرتے اپنی بدنیتی کی وجہ سے کہ بھائی یہ ہم ان کو زندہ جاوید کیوں بنا دیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زبان، ہمارا کھانا پینا، ہمارا لباس، دیکھیں پھر میں اپنے ایک مثال کی طرف، ایک دفعہ میرا چھوٹا بھائی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب وہ 24 سال کا تھا۔ ایک دفعہ میں نے کسی کے ہاں کچھ بھیجنا تھا کھانے پینے کی چیز، تو مجھے یاد آیا کہ یار آج میرے بھائی کی برسی ہے، تو میرا دل نہیں چاہا، کوئی شریعت اس میں تو کوئی نہیں تھی مانے، لیکن میرے دل نے کہ یار آج انوار الحق کی برسی ہے تو میں اس کے ہاں میٹھا کس طرح بھیج سکتا ہوں۔ اب آپ اس کو بڑے کینوس پر دیکھیں کہ جب آپ کے رسول کا نواسہ یا وہ اگر شہید ہوا ہے اس دن، تو آپ اس دن کس طرح مطلب ہے کہ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں؟ آپ کے والد کی برسی آ جائے پھر تو آپ بہت وہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی اگر برسی ہو جائے۔ اچھا پھر ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں، میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں، ایک شخص مجھے آ کر کہتا ہے کہ یہ آپ کا رشتہ دار ہے، وہ آتا ہے، میں اسے نہیں پہچانتا، وہ کہتا ہے جی کہ وہ آپ کی ایک لڑی وہ جو چلی گئی تھی نا مراد آباد اٹک سے، میں ان میں سے ہوں، تو میں اٹھ کر ملتا ہوں اسے، آنسو بہاتا ہوں اور سینے سے لگاتا ہوں اور کہتا ہوں ہائے رشتہ داری۔ ہائے، تو وہاں آپ کو قرابت یا یہ حسن نہیں یاد آتا کہ یار کس کا کس کے ساتھ تعلق تھا؟ اور پھر دیکھیے کہ یہ جو ہے ایک امپیکٹ آپ ہمارے کلچر پر دیکھیے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں سب ہمارے پوتے اور نوازے ہمارے اوپر سوار ہوتے ہیں، کوئی ایک شخص ایسا بتا دیں کہ جب اس کا پوتا اور نواسا نماز میں اس پر سوار ہوتا ہو تو اسے حسین یا حسن نہ یاد آتے ہوں۔ یہ ایک ایسا امپیکٹ ہے جو آپ کی رگوں کے اندر ہے۔ میری نواسی جو تھی اس نے ساری پرورش میں سجدے میں جاتا تھا تو وہ میں تو اسے منع نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو دل کی ہیں، جو دماغ کی نہیں ہیں، اور یہ ان کا انسانیت سے تعلق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کربلا ہمارے اندر اور باہر، ہمارے خمیر میں اور ہمارے ضمیر میں۔ ناظرین گواہ رہیے گا، ہم نے 2 شاعروں کو بلایا اس طرح ہمارے زمین میں، ہماری آسمان میں، ہماری ہر چیز میں اس طرح رچ اور بس گیا ہے کہ اس پر کوئی مسلک، کوئی مذہب، کوئی گروہ بندی، کوئی رنگ، کوئی نسل اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک عالمی پیمانہ ہے کہ جس سے آپ درد کو ماپ سکتے ہیں، جس سے آپ احساس کو ماپ سکتے ہیں، اور جس سے آپ انقلاب کو ماپ سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا آسان تھا یہ کہنا کہ ٹھیک ہے بھائی میں ہر بات مان لیتا ہوں، لیکن ایک شخص کو پتہ ہے کہ یہ میرے بچے ہیں، یہ میری بہنیں ہیں، یہ کٹ جائیں گی، لیکن وہ اس بات پر کڑا رہا ہے۔ اس کی کوئی مثال تاریخ میں ملتی ہے؟ اچھا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی اگر ہم حسین کے علمبردار ہیں، اگر ہم حسین کے پیروکار ہیں، تو ہم بھی اپنی عزت کی، اپنے موقف کی، اپنے ڈٹ جائیں، راستے کی ہم اسی طرح حفاظت کریں جس طرح انہوں نے۔ تھوڑی سی ایک بات ہم آگے بڑھائیں گے یہاں پہ جو ذہنوں میں الجھن آ رہی، ہم کسی ثقافت کو اسلامی ثقافت کہہ سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ثقافت کو ہم اسلامی ثقافت کہہ سکتے۔ شکیل جاوید صاحب، آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے۔ کچھ یاد ہے بچپن میں آپ کے گھر میں جس علاقے سے، چنور سے آپ کا علاقہ یا کسی بھی، وہاں محرم کیسے منایا جاتا تھا؟ اچھا شکیل بھائی، اس میں بڑی میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، کیونکہ میرا بچپن جو گاؤں میں گزرا ہے، تو ہمارا گاؤں چنیوٹ کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ تو میرے دادا جی وہاں پہلے آدمی تھے جنہوں نے امام بارگاہ کے لیے ایک زمین کا خطہ تھوڑا سا مختص کیا، قطع جو ہے، اور اس پہ ہر سال مجلس کا اہتمام کیا۔ اچھا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ شروع میں جب وہ ابھی جگہ تیار نہیں ہوئی تھی تو میں بہت چھوٹا تھا، تو ہم گھر کے باہر، ہمارے گھر کے باہر وہ ایک میز اور ایک کرسی رکھ کے اور خود بیٹھ جایا کرتے تھے، اور خود
गांव के लोगों को बिठा के उन्हें ये करबला के वाक़यात सुनाते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। उस वक़्त किसी बड़े एहतमाम की ज़रूरत नहीं। ज़ाकिरीन का ये 70s की बात है, मतलब तो वो ज़ाकिरीन का कोई इतना एहतमाम या वो, और देहात में तो खैर इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। फिर मुझे उन्होंने पंजाबी के कुछ दोहे याद करवाए, कुछ जो शुरा के लिखे हुए थे, और मुझे उन्होंने कहा कि जब मजलिस शुरू हो तो पहले तुमने ये पेशखानी के तौर पर तुमने ये दोहे पढ़ने हैं। तो वो मैं दोहे कुछ पंजाबी के, कुछ उर्दू के अशार, वो मैं याद करके, बिल्कुल छोटा था, बच्चा था, तो वो मैं पढ़ता था और सुनाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इमाम बारगाह बन गई, ज़ाकिरीन भी आना शुरू हो गए, और वो और फिर ये होता था कि पूरे 10 दिन गांव में जो 7वीं के बाद किसी घर में चारपाई सीधी नहीं रखते थे, वो चारपाइयाँ उल्टी। ये गांव का एक कल्चर कि जब कोई मर्ग हो जाती थी किसी घर में तो वो लोग ज़मीन पे बैठते थे या वो चारपाइयों को उल्टा कर देते थे, ऊंचा नहीं बैठते थे। तो ये 9 और 10 मुहर्रम को चारपाइयाँ उल्टी कर दी जाती थी, और कोई आदमी चारपाई पे या कुर्सी पे या ऊंची जगह पे नहीं बैठता था, सब ज़मीन पे बैठते थे। किसी के घर में खाना नहीं बनता, घर में खाना नहीं बनता था। वो गांव में सब लोग इकट्ठे करके सेंट्रली वो न्याज जो दाल हलीम टाइप या वो उस तरह होता था, और वो न्याज सब लोग खाते थे। घर में कोई एहतमाम नहीं होता था खाने का। ये सारा मुहर्रम होता था या रोज़े आशूर होता था? ये 3 दिन कम से कम, 8, 9 और 10, आखिरी 3 दिन ये ज़रूर होता था। और अलम निकलते थे 10 मुहर्रम को, और जुलूस निकलता था मुहर्रम। तखसीस कोई नहीं होती थी? तखसीस कोई नहीं होती थी? नहीं जी नहीं, हमारे गांव की तो 99% आबादी अहले सुन्नत थी। वो सब नमाज जो ताज़िए निकलते हैं आपके जी चनियोट में, यानी गांव में मैंने खुद देखा था, लोग मातम कर रहे होते थे और नमाज हाथ बांध के पढ़ रहे होते थे। चनियोट का भी यही आलम है। जो चनियोट जब हम आ गए, ये 80s, अर्ली 80s की बात है, तो चनियोट के ताज़ियों का आपने उस पर प्रोग्राम भी किया हुआ है। वो बड़ा खूबसूरत एक आर्ट वर्क है, यानी वो जिसको जो फ़न आता है उसने उस फ़न को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़र करते हुए अपनी एक दिली तमन्ना पूरी की। यानी चनियोट के कारीगर जो हैं उनका नाम लकड़ी की मुनब्बत कारी में या नक्शो निगार जो लकड़ी में बनते हैं, उस पे वो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो उन्होंने वहाँ हर मोहल्ले ने चनियोट में अपना ताज़िया बनाया, और वो ताज़िए 100 मीटर के ऊंचे, 80 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर बुलंद ताज़िए हैं, और इतना बारीक काम उस पे लकड़ी का है। 1-2 ताज़िए तो ऐसे हैं जिनमें एक कील भी नहीं है, वो बग़ैर कील के हैं, 54 फुट का है जी। और वो 9 ताज़िए हैं, जिनमें से 8 ताज़िए जो हैं वो अहले सुन्नत के, उनके लाइसेंसदार अहले सुन्नत हैं। 1 ताज़िया या 2 ताज़िए हैं जो अहले तशी के नाम पे जिनके लाइसेंस हैं, और वो जिन महल्लों से निकलते हैं वो तमाम महल्ले अहले सुन्नत के महल्ले हैं। गिरिया की क्या कैफियत होती थी? मातम की क्या कैफियत होती थी? देखिए, ये जिक्र की क्या कैफियत होती थी? असल में जैसे ज़ाहर साहब बात कर रहे थे कि अच्छा, इसमें सारी कैफियत बताइएगा कि वहाँ गम कैसे मनाया जाता था, ताकि मैं फिर। तो जो ताज़िए थे, यानी ज़्यादातर वहाँ जो जिन मोहल्लों से वो ताज़िए निकलते हैं, उन मोहल्लों की ज़्यादातर आबादी जो है वो अहले सुन्नत की आबादी है, और वो उसी तरीके से जिस तरह से अहले तशी गम मनाते हैं, वो बैने ही उसी तरह से वो गम मनाते हैं। वो गिरिया भी करते हैं, वो मजलिस भी करते हैं, वो नुहा। अच्छा, जो गिरिया का ताल्लुक़ है ना जहाँ तक, तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं ना कि जब आप ज़िक्र सुनते हैं या आप कोई पुरतासीर नुहा सुनते हैं या मरसिया सुनते हैं, तो बेसाख्ता आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, आपको वो उसकी ज़रूरत नहीं होती। वहाँ जब ताज़िए निकलते हैं तो एक चीज़ और भी होती है जो आपने वहाँ पे नोट की होगी कि एक ताज़िया 9 और 10 की दरमियानी रात निकलता है, जो नस शब के बाद निकलता है, जिसको सरबुरीदा ताज़िए कहते हैं। वो आधे ताज़िए होते हैं और उनके दरमियान लाइटिंग होती है और उसके आगे क्लांट बज रही होती है। अच्छा, अब ये देखिए, अपना अपना अंदाज़ है। जैसे क्लांट बजानी आती है, उसने अपने उस अंदाज़ में कंट्रीब्यूट किया है और उस पर गिरिया हो रहा है। जैसे फर्नीचर का काम आता है, उसने अपने उस अंदाज में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज तहसीन पेश किया है। जिसे शेर लिखना आता है, उसने अपने उस अंदाज में नुहा लिखा है या मरसिया लिखा है। जिसे पढ़ना आता है, जिसकी आवाज़ अच्छी है, जिसके पास जो कमाल है वो, जिसके पास जो कमाल। अच्छा, और ये कमालात ही आपकी तहजीब का वो हिस्सा है, वो अंसर हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन वो उस तहजीब के अंदर उसकी जो बुनियाद है, वो ये आपके फ़नून, ये आपके जो आर्ट हैं, ये उस तहजीब की बुनियाद बना रहे होते हैं और ये उस तहजीब की असास होते हैं। जो तक़द्दुस है उस पर करबला का असर। जी बिल्कुल। वो शकील जाज़िब की गुफ्तगू जारी है।
ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر میں گزارش کروں گا جناب ظہر الحق صاحب سے. جی صدائے حق حسین، صدائے حق حسین. جی ناظرین، وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے جناب شکیل جاذب صاحب سے کہ انہوں نے اپنے بچپن میں کیسے محرم مناتے ہوئے دیکھا. دیکھیے، ہم جس ثقافت کی بات کر رہے ہیں، ہم پورے برصغیر کی ثقافت کی بات نہیں کریں. ان دونوں کو میں نے بلانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہم جہاں جس سرزمین پہ بیٹھے ہیں، یہ ان کی ثقافت کا تعلق اس زمین سے، سن آف سوائل ہے اس پورے خطے کا. اس لیے ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو باہر سے آئی ہوئی ثقافت ہے ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں. ہمارا موضوع صرف یہ ہے کہ جو یہاں کی ثقافت ہے وہاں کربلا کیسے منائی جاتی ہے. آئیے اظہار صاحب، شکیل نے جو کچھ باتیں کی وہ بہت قریب کا زمانہ ہے. آپ نے ایک زمانہ دیکھا اور تہذیبوں کے اتار چڑھاؤ دیکھا، حالات کے بدلتے ہوئے زمانے دیکھے. میں چاہوں گا اس زمانے میں ذرا سا اگر آپ کی یادداشت میں ہے کہ آپ کیا محرم کیسے منایا جاتا تھا. دیکھیے، پہلے تو میں اپنے گاؤں کی طرف جاؤں گا کیونکہ میرے دادا جان بہت بڑے عالم تھے اور مدرس تھے، اور ہماری جو مسجد تھی اس میں شیعہ حضرات بھی نماز پڑھتے تھے اور ایک امام بارگاہ تھی. تو میری یادداشت میں میرا سارا بچپن اور لڑکپن جو گزرا ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ گاؤں میں شیعہ برادری اور سنی برادری میں کبھی کوئی اختلاف ہوا ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ یاد ہے کہ سنیوں کی جو مسجدیں تھیں ان میں بھی محرم کے 10 دن تقریروں کا سلسلہ ہوتا تھا. یعنی مجھے یاد ہے کہ اٹک شہر کی ایک بہت بڑی مسجد تھی، واقعہ کربلا بیان کرتے تھے اس واقعہ کربلا کے حوالے سے. ٹھیک. تو میرے والد صاحب کو بھی بلایا جاتا تھا، وہ باقاعدہ پنڈی گھیپ سے جاتے تھے اور ان 10 دنوں میں 1 یا 2 دن ان کی بھی تقریریں ہوتی تھیں. ایک دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ ہماری شاعری میں جو کچھ بے مثال اشعار ہیں جو ضرب المثل بن گئے ہیں، وہ ان شاعروں کے ہیں جو شیعہ نہیں ہیں. آپ محمد علی جوہر کو دیکھیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہو جسے یہ شعر نہ یاد ہو. پھر آپ اقبال کا دیکھیں کہ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم. اور پھر وہ اے امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد بستان رسول، اور موج خون او چمن نجات کرد. کوئی ذہن میں کوئی ایسے شاعر جو آپ کے کلچر سے تعلق رکھتے اور پنجابی زبان کے؟ جی، پنجابی زبان میں چونکہ میرا پنجابی بدقسمتی سے میری زبان پنجابی ہے، لیکن پنجابی زبان کی شاعری سے کوئی میرا زیادہ تعلق نہیں رہا. وہ بچپن میں فارسی پڑھائی گئی، پھر اردو کی طرف آ گئے. لیکن پنجابی میں تو بہت ہیں، اور پنجابی کے دوڑے ہمارے جو دیہات ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں جس ہاں، وہ بہت مقبول ہیں. اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو ہے، علامہ اقبال کا تو خیر آپ دیکھیں کہ ان کے کلام میں جو مقام حضرت بی بی فاطمہ پر ان کا بہت مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. فارسی میں تو خیر بہت کچھ ہے، وہ اس کا تو خیر جواب ہی نہیں ہے. اور اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم فارسی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور میں یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارے جو درس نظامی تھا اس میں پہلے فارسی کا پورا کورس ہوتا تھا اور اب وہ ہٹا دیا گیا ہے. میں اس کی تفصیل میں کیا آزاداری ایران کے راستے یہاں آئی ہے یا آپ کے اپنے کلچر میں پہلے سے موجود تھی؟ اس کے بارے میں تو کچھ زیادہ میں نہیں جانتا، لیکن لکھنؤ میں جو عزاداری ہے وہ ان حضرات نے زیادہ شروع کی تھی جو ایران سے تشریف لائے تھے، کیونکہ لکھنؤ آپ کے علاقے میں نہیں آئی؟ نہیں، ہمارے علاقے میں بھی ہے سندھ سے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علاقہ جو ہے میاں والی اور اٹک کا، اس کا کے پی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے کلچر کا. اور جو قزل باش اور یہ امام بارگاہیں جیسے ہیں فارسی سپیکنگ جو لوگ تھے، جیسے جنرل یحییٰ خان تھے، یہ فارسی بولنے والے، فارسی بان کہتے ہیں، فارسی بان کہتے ہیں، اور یہ شیعہ تھے، تو ان کا اثر ہمارے علاقے پر بہت زیادہ ہے. تو اینی وے میں ایک اور بات کہنا چاہتا تھا، وہ آپ نے میرے ذہن سے نکال دی. شاعری کے علاوہ پنجابی شاعری کے پنجابی شاعری کا تھا، اور ابھی ایک اور پوائنٹ آ رہا تھا میرے ذہن میں. جی، دیہات کا میں شاعری کی ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے جتنے سنی شاعر ہیں، ہاں ابوالکلام آزاد نے جو کتاب لکھی ہے شہادت، پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری ہے یا نہیں،
غبار خاطر والے نہ غبار خاطر والے، ان کی ایک کتاب ہے شہادت حسین، جی جی، وہ بڑا ماسٹر پیس ہے۔ متنازع بھی رہی ہے وہ ایک حد تک۔ نہیں، متنازع تو وہ نہیں رہی، متنازع کتاب تو مولانا مودودی کی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں جو مولانا مودودی، یعنی اس پہ کوئی تنازع نہیں ہے کس پر؟ شہادت حسین پہ شہادت حسین پر جو انہوں نے تاریخ کے واقعات لکھے ہیں اس پہ متفق ہے۔ اس پر متفق ہیں، اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا گیا۔ لیکن میں یہ عرض کروں کہ میں کٹر سنی ہوں، لیکن اور مولانا مودودی بھی کٹر سنی تھے، ظاہر ہے انہوں نے بہت سے مسائل میں شیعہ فقہ سے، شیعہ حضرات سے اختلاف کیا ہے، لیکن ان کی جو کتاب ہے، جو ماسٹر پیس ہے خلافت ملوکیت، جس کے جواب میں سنی حضرات نے بھی بہت کچھ لکھا، کچھ شیعہ حضرات نے بھی اس خلافت و امامت بھی ہے، خلافت ملوکیت ہے، دونوں۔ ہاں وہ ہے، وہ کتاب تو حرف آخر ہے، اور وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا آج تک اس کے پورشنز کا تو جواب دیا گیا ہے کہ تاریخ میں یہ ہوا، تاریخ میں یہ ہوا، لیکن اس کے آخر میں جو انہوں نے 5-6 سوالات کیے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر میں نے یہ غلط لکھا ہے تو آپ ان سوالات کے جواب دے دیجئے، صحیح کر دیں۔ تو ان سوالات کا تو کوئی جواب نہیں دے سکا۔ پھر مولانا مودودی سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ جب صحابہ نے بیعت کر لی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو آپ کو ان کا تاریخی جواب تو یاد ہوگا کہ جب حضرت امام حسین نے بیعت نہیں کی تو کسی کو کرنے کی کیا ضرورت؟ تو صحابہ نے کیوں واہ، کی؟ بس ایک ہمارے وقت کی کمی ہے، مجھے صرف یہ ہمارے جو سننے والوں کی دلچسپی ہوگی، آپ کو اپنا بچپن یاد ہے؟ اب تو بچپن بہت دور چلا گیا ہے، آپ سوال کیجئے۔ کہ وہ اس وقت یہ جو 10 محرم کا دن، خاص طور پر 10 محرم کا دن، وہ یہاں کیسے منایا جاتا تھا، کہ آغاز کیسے ہوتا تھا؟ دیکھیں میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں گاؤں میں پلا بڑا ہوں۔ اس دن پورے گاؤں میں ارسپیکٹو کہ سنی کون ہے، شیعہ کون ہے، پکتی تھی، پکوان پکتے تھے، اور ہمارے گھر میں بھی ڈھیر لگ جاتا تھا، جو بھی تھا، حلوہ تھا، چاول تھا، اس میں کوئی تخصیص نہیں تھی کہ یہ شیعہ نے بھیجا ہے یا سنی نے، ہر کسی کے ہاں پکتا تھا۔ اور اب بھی میں کبھی کبھی کہتا ہوں اپنے گھر والوں کو، اب تو خیر چیزیں، سارا کلچر ہی ہمارا بدل گیا ہے، اب تو عید پر بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ حلوہ بھی پکائیں گے یا کلب میں لے جائیں گے۔ تو اب بھی میں کہتا ہوں کہ یار آج 10 محرم ہے، کچھ پکاؤ، کیونکہ ہماری دادی بھی پکاتی تھیں، ہماری نانی بھی پکاتی تھیں، اور پورے گاؤں میں یہ پکتا تھا۔ تو یہ کلچر کا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کلچر تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے، اور اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور اب ہم چونکہ مذہب سے دور تو ہوتے جا رہے ہیں، ہم تاریخ سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کسی پڑھی لکھی شیعہ فیملی کے بچے سے بھی پوچھیں کہ جو 12 امام ہیں ان کے نام یا ان کے بچوں کے نام، تو وہ ہو سکتا ہے بہت سو کو نہ آتے ہیں۔ تو ہماری ایک ٹریجڈی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے روٹ سے، اپنی اصلیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اردو مرثیہ نے کیا رول ادا کیا ہے ہماری ثقافت؟ دیکھیے یہ شبلی نعمانی ایک کٹر سنی تھا جس نے موازنہ انیس و دبیر لکھی ہے، اور ایک عرصے تک موازنہ انیس و دبیر میرے سرانے تلے پڑی رہی۔ شبلی کی 2 کتابیں، ایک شعر العجم اور ایک یہ۔ انیس کا جو مقام ہے اردو شاعری میں سمجھتا ہوں کہ میر غالب یا اقبال کی یا سودا کی ہم کیا بات کریں، منیش کا الگ میدان ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں نے ایک تصویر دیکھی تھی، پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، یا پینٹنگ تھی یا تصویر کہ وہ لکھنؤ میں پڑھ رہے ہیں، لیکن جو مراسی انیس ہیں ان کا تو کیا جواب ہے، انہوں نے اردو شاعری پر بہت اثر ڈالا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی مرثیے لکھے گئے ہیں وہ انیس کی مرثیہ نگاری سے بچ نہیں سکے، اس کے اثر سے نکلے نہیں، بس سمپل سی بات۔ آپ پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ وہ جو انہوں نے مسدس کے شروع کیا تھا، اس فارمیٹ، اس سے وہ نہیں ہٹے، تو انیس کا تو بہت بڑا مقام ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا، آپ اپنے نواسوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، نواسوں جینزی نسل جو ہے وہ اس شہر سے نکل گئی ہے کربلا کی ثقافت سے، یا ابھی موجود ہے؟ یہ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گھر سے گھر تک، فیملی ٹو فیملی، کیمسٹری ٹو کیمسٹری، وراثت میں جو خاندان، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب شکیل جاذب صاحب بہت کم وقت ہے، نوحے، دوڑے، بین ہماری ثقافت کا حصہ ہے۔ میں صرف چاہوں گا کہ جو آپ کے کانوں میں محفوظ ہے، آپ کے یادداشتوں میں محفوظ ہے، کہ پنجاب کی ایک ثقافت ہے، جب سرائکی میں نوحے پڑھے جاتے ہیں اور زبان ہی سرائکی استعمال کی جاتی ہے عزاداری، تو اگر کچھ آپ کے ذہن میں ہو کہ وہ کس طرح کے نوحے پڑھے جاتے تھے، اور اب دیکھیے جو پنجاب، خاص طور پر جب ہم جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر تو ہم ویسے بھی عام مشاہدے میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مرگ ہو جاتی تھی تو عورتیں
جو ہیں وہ بالخصوص بین کرتے ہیں. اور یہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہے جیسے عرب کلچر میں تھا کہ عرب کلچر میں جب کسی کی وفات ہو جاتی تھی, ڈیتھ ہو جاتی تھی, تو وہ جو اس کی عورتیں تھیں وہ مرثیہ خوانی کرتی تھیں, بین کرتی تھیں. وہ جو بین ہوتے تھے وہ بین فی البدی شاعری ہوتی تھی. یہ عرب کلچر بھی ہے نا, وہاں عرب کی عورتیں بیان کرتی, وہی یہاں تک ہے. اور یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ادھر ہمارے دیہاتوں میں بھی جب کوئی مرگ ہو جاتی ہے تو جو عورتیں ہیں وہ وہاں بین کرتی ہیں, اور وہ بین آلموسٹ جو جیسے بولیاں ہوتی ہیں ہمارے یعنی پنجابی میں, وہ اس سے مشابہ ہوتی ہیں, اور وہ ایک شاعری کی فارمیٹ یا اسی میں ہوتی ہیں. تو اسی طرح یعنی جب ہم شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جو مجالس اور مجالس سے پہلے جو نوحے یا ماتم کی وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, محفلیں ہوتی ہیں یا مجلسیں ہوتی ہیں, تو اس میں وہ پنجابی زبان میں نوحے لکھے. اچھا, اب جو پنجابی زبان میں نوحے لکھے گئے, یہ بھی ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے, اس پہ پورا ایک ریسرچ ہو سکتی ہے کہ اس میں آپ کو واقعات میں اور واقعات کی ٹریٹمنٹ میں آپ کو پنجاب کا کلچر نظر آئے گا. یعنی وہ جس انداز میں بیان کر رہی ہوتی ہیں اور اس میں جو اپنا وہ سینٹیمنٹ آ رہا ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی آپ کی پنجاب کی دھرتی کا ہوتا ہے. انیس کی بات ہو رہی تھی, تو انیس کے جو مرثیہ ہے, انیس کے مرثیے میں جو پوری منظر نگاری ہے اور جو پورا اس کے اندر ایک بیک گراؤنڈ چل رہا ہے, وہ آپ کو پورا لکھنؤ کا نظر آئے گا یا اس کا نظر آئے گا. عرب نوحہ یا مرثیہ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو اس میں وہ عرب کا ایک کلچر پورا نظر آئے گا. عرب کا یعنی وہ خیمے اور صحرا اور وہ چیزیں. انیس کے ہاں آپ کو مرثیے کے اندر ڈیوڑی بھی مل رہی ہے, اور اس میں جو ہے وہ مہندی کی رسمیں بھی مل رہی ہیں, اور اس میں وہ باقی ساری, اور یہ ایگزیکٹلی وہی ہے. اچھا, جب آپ پنجاب کے قاسم کے حوالے سے جو نوحے لکھے گئے تو اس میں آپ کو جو ان کی جو مہندی ہے یا جو صحرا ہے, اس میں تمام تلمیحات یا تمام اس کے استعارات جو ہیں وہ جو پنجاب کی شادی میں ہوتے ہیں, رسمیں وہ ہیں جو پنجاب کی شادی میں الگ ہے, وہ آپ کو اس میں مجھے یاد ہے ابھی, مطلب وہ ایک نوحہ تھا جب ہم وہ ادھر حضرت قاسم کی شہادت پہ پڑھتے تھے, یا اس پہ کہ وہ کھارے چڑھنا ایک جیسے مثال ہمارے ہاں ایک وہ پنجابی میں کہتا ہے کہ جی وہ دلہا کو نہلاتے ہیں پہلے, اس کو کہتے ہیں وہ اس کے اوپر وہ کھاری پہ بٹھا کے. تو اب وہ اس کا ایک بند تھا یا ایک مصرع تھا جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ قاسم جو چڑھ سی کھارے حسن جو لگ دے سارے. تو اب یہ ایک وہ کیفیت ہے کہ جس کو سننے والا یعنی پنجاب کے اندر بیٹھ کے سننے والا یا ساؤتھ پنجاب کے اندر بیٹھ کے سننے والا اس کو ریلیٹ کر سکتا ہے اپنے روزمرہ کے ساتھ. کربل چوپیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں, یعنی اب وہ اس پورے نوحے کو آپ سنیں تو آپ کو اس کے اندر وہ پوری ایک وہ جو سینسیبلٹی ہے وہ آپ کو وہ نظر آئے گی جو ساؤتھ پنجاب ہمارے پاس رہ گیا. قاصد صغرا, جی آپ کیا کہتے ہیں اس کو جب وہ عاشور کے وقت سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں, وہ رسم کیا ہے؟ بس میں اس پہ ختم کروں. وہ یہ بھی چونکہ روایات میں یہ چیزیں آئی ہیں کہ جناب صغرا کا قاصد آیا اور اس وقت جو ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کا آخری وقت تھا, اور وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو امام جو ہے ان کو فوجیں گھیر چکی ہوتی ہیں, اور وہ پھر پیغام اس کو تو آپ کے کلچر میں اس کو منایا جاتا ہے, تو اس کو بالکل منایا جاتا ہے, اسی طرح سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں, منایا جاتا ہے. اور دوسری آپ جب بات کر رہے ہیں نا کہ جی یہ کربلا سے متعلق جو واقعات ہیں یا کربلا سے متعلق جو عزاداری کا ایک پورا سلسلہ ہے, یہ ہماری کلچر میں ہماری تہذیب میں کہاں سے آیا؟ کیا یہ ایران سے ہے؟ نہیں. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں تہذیب کے اندر بنیادی طور پر اثر انداز, سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز شاعری ہے. اور عرب شاعری سے جو یہ سلسلہ شروع ہوا وہ فارسی شعراء میں اور پھر اردو اور پنجابی شعراء میں. یہاں سے یہ چیزیں, یہ تہذیب, مثلا جو ہم محرم کے 10 دن ہم ہر روز ایک شہادت پڑھتے ہیں, تو یہ بنیادی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں. اس کا روضۃ الشہداء ایک کتاب تھی بنیادی طور پر, اور اس کے 10 باب تھے. ہر باب میں ایک شہید کی تفصیل لکھی ہوتی تھی. لکھی ہوئی ہے یہ پرانے لوگوں کی, انون, یہ مختلف لوگوں کی اکٹھی ایک کمپائلیشن ہے بنیادی. ہاں, کلاسک ہے. تو اب وہ اس کو شروع میں روضہ خوانی کا نام دیا جاتا تھا, مجلس کی بجائے روضہ خوانی کا نام دیا. یہ امیر تیمور کے بعد سے یہ سارا سلسلہ شروع. تو وہ روزانہ محرم کے 10 دن ایک کربل کتھا, جسے کربل کتھا بھی, جس کو بعد میں اردو اس کا ترجمہ, وہ فارسی میں تھی روضۃ الشہداء, کربل کتھا جو ہے وہ اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا. اب وہی ترتیب دیکھیے آج کی مجالس میں آ رہی ہے.
بالکل 8 محرم کو حضرت عباس کا شہادت پڑھی جاتی ہے, 9 محرم کو حضرت اکبر کی شہادت پڑھی جاتی ہے, 10 محرم کو امام حسین کی شہادت پڑھی جاتی ہے, 7 کو ترتیب ہے, تفصیل سے. اچھا یہ ترتیب ایگزیکٹلی بیان ہی وہی ہے جو روزۃ الشہداء کے باب تھے, جو چیپٹرز جو سب جگہ. بہت بہت تو یہ شکریہ. بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کے پوری تہذیب کا ایک منٹ چاہیے. ہمارا جی بولیں. وہ یہ کہ ایک تو لکھنؤ کا ذکر جو ہے وہ اس کے بغیر یہ ڈسکشن پوری نہیں ہو سکتی. ہماری جو مسلمانوں کی تہذیبی تاریخ ہے, ہندوستان کے مسلمانوں کی, ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کی, اس میں لکھنؤ کا بہت بڑا مقام ہے. اور اس میں جو شیعہ سنی جو مکس تہذیب تھی, جیسے فرنگی بیلی سنیوں کا بہت بڑا مدرسہ تھا, خاندان اشتہاد کے لوگ وہاں تھے. وہاں جو کھانے جس طرح پکائے گئے محرم میں, جیسے شیر مال وہاں ایجاد ہوا, شامی کباب وہاں ایجاد ہوا, حلیم سب سے بڑی ہے حلیم, اور پھر وہاں کے جو امام بارگاہوں کی جو تعمیر ہے. تو ایک تو لکھنؤ کا ذکر, یعنی ہماری جو ثقافت ہے, ہم ظاہر ہے اپنے آپ کو لکھنؤ سے یا بر صغیر سے, وہاں کے مسلمانوں سے, مقامات سے الگ نہیں کر سکتے. دوسری بات, آپ سعدی کا شعر دیکھیے کہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ. اب یہ جو بحث ہے کہ توسل ہو سکتا ہے یا نہیں, تو وہ تو کہہ رہا ہے بابا کہ خدایا بحق بنی فاطمہ. پھر ایک اور میں آپ کو تہذیب کی بات بتاؤں کہ جو شام غریبہ ہوتی ہے ٹی وی پر, میرا خیال ہے کہ 80-90% سنی اسے ضرور سنتے ہیں, اور صرف بر صغیر کی ہے, وہ عرب کی. ہاں بر صغیر کی, یعنی نصیر الاجتہادی صاحب تھے. پھر بہت جو پاپولر ہیں سنیوں میں طالب جوہری صاحب جو شاعر بھی تھے, رشید ترابی صاحب بھی ہیں. اور پھر یہ یعنی کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں وہ باقی محرم کے 10 دن وہ ٹی وی پر دیکھیں یا نہ دیکھیں, یہ وہ مجلس ضرور سنتے ہیں. بہت شکریہ جناب شکیل جازب صاحب. محمد اظہار الحق صاحب, ابھی گفتگو شروع ہوئی تھی لیکن ہمیں محدود رہنا ہے. کربلا انسانی جذبوں کی قربانی کا نام. جوان بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے, 6 مہینے کے بچے کو قربان کرتے ہوئے ماں کیا محسوس کرتی. کربلا انہی جذبوں کا بیان ہے, اور جذبوں کے بیان کے لیے شاعر سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اسی لیے جناب زینب جب مدینے پہنچی تھی تو کہا کہ کوئی شاعر ہے تو اسے بلاؤ. تو بشیر بن جزلم کو بلایا اور کہا کہ جاؤ آج اعلان کر دو کہ زینب لوٹ آئی ہے. تو بشیر بن جزلم نے اور جناب ام کلثوم نے پہلا مرثیہ پڑھا تھا کہ اے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا, اے مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا. اس لیے کہ جذبوں کے اظہار کے لیے شاعری سے بہتر کوئی ذریعہ ہے نہیں. عباس سے نامور کا علم لے کے جائیں گے, ہم چاند پر حسین کا غم لے کر جائیں گے. شکلت کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. صدائے حق حسین